مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس کے بعد دوسرا سوال لکھا ہے، اللہ کی محبت سونے نہیں دیتی، یہ بات سمجھ میں آ گئی، لیکن جاگے تو جاگنے نہیں دیتی، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے مغرب کے بعد مجلس کے اندر یہ بات کہی تھی اور میں نے اسی وقت اس کا جواب دے دیا تھا کہ آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو اب سوال کرنے کا مطلب کیا؟ جب میں نے کہہ دیا کہ بھئی آپ سمجھ نہیں پائیں گے تو پھر میں بیان کروں گا تو کیا ہوگا؟ فضول ہو جائے گا نا۔ خیر کوشش کرتا ہوں کہ آپ بھی سمجھ جائیں۔ دیکھو، جب انسان کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو اس محبت کے اندر ایک قسم کی تپش ہوتی ہے اور تپش کی وجہ سے انسان میں اضطراب آ جاتا ہے۔ کیا آ جاتا ہے؟ یعنی بے چینی، بے چین رہتا ہے۔ اللہ کی محبت میں ایک قسم کی بے چینی، ہر وقت اس کا دل چاہتا ہے میں اللہ سے قریب ہوں، میں اللہ سے قریب ہوں، میں اللہ کو کیسا راضی کروں، میں اللہ کی طرف کیسے پہنچ جاؤں، میں اللہ پر کیسے مٹ جاؤں، میں اللہ پر کیسے قربان ہو جاؤں۔ یہ ایسا سمجھو ایک آدمی کو ایک عورت سے محبت ہو گئی، سمجھانے کے لیے کہنا پڑتا ہے، ایک مرد کو ایک عورت سے محبت ہو گئی۔ جب محبت اس کے دل کے اندر رچ گئی، بس گئی، تو بتا وہ سوتا ہے؟ سوتا نہیں۔ جاگتا ہے؟ جاگتا بھی نہیں۔ جاگتا نہیں کا مطلب بے چین رہتا ہے، ہر وقت بے چین رہتا ہے۔ میں نے اسی بے چینی کو یوں کہا کہ وہ جاگتا بھی نہیں، سوتا بھی نہیں، یعنی وہ جاگنے میں بھی جمع نہیں، سونے میں بھی جمع نہیں، اس لیے کہ ہر وقت اسے بے چینی رہتی ہے۔ اسی طریقے پر اللہ کی محبت میں سرشار ہو جانے والا، اللہ کی محبت سے اپنے قلب کو لبریز کر لینے والا، معمور کر لینے والا، اللہ کی محبت میں نہ سو سکتا ہے ٹھیک سے، سوتا بھی ہے تو آدھا سوتا ہے آدھا جاگتا ہے۔ یہیں سے ایک نکتہ حضرات علماء کے لیے عرض کرتا ہوں، خاص طور پر متعدد احادیث کے اندر یہ بات آئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ واقعہ پیش آیا، بین النوم والیقظہ، بین النوم والیقظہ۔ اللہ اکبر! کیا مطلب؟ سونے جاگنے کے درمیانی کیفیت تھی۔ کئی حدیثوں کے اندر اس طرح آیا ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بین النوم والیقظہ ہی رہتے تھے، غافل ہو کر سو جائیں سوال ہی نہیں تھا۔ اور نبی کی نیند کے بارے میں احادیث کے اندر موجود ہے کہ نبی جو سوتا ہے تو اس کی آنکھ سوتی ہے، اس کا دل نہیں سوتا، اس کا دل تو سوتا ہی نہیں۔ سوتا نہیں تو کیا کرتا ہے؟ اللہ کی محبت میں لگا رہتا ہے، اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے، کبھی اللہ کے قلبی مشاہدے میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت کی دولتوں سے مالا مال ہوتا رہتا ہے، اللہ کی قربت کی دولت سے لذت یاب ہوتا رہتا ہے۔ بس اس طرح اس کا دل اللہ کی طرف لگا رہتا ہے۔ بظاہر آنکھیں سو رہی ہیں، اور یہی ہے بین الیقظہ والنوم، آنکھیں سو رہی ہیں، دل جاگ رہا ہے۔ دل نبی کا سوتا ہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام رات میں سوئے، پھر اس کے بعد فجر کے وقت اٹھے، بغیر وضو کیے اللہ کے نبی مسجد تشریف لے گئے، اور سامنے ہی مسجد تھی گھر کے، نماز آپ نے پڑھائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اشکال پیدا ہو گیا کہ اللہ کے نبی سو گئے تھے اور جا کر اللہ کے نبی نے نماز پڑھا دی۔ جب واپس تشریف لائے تو پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ سو گئے تھے اور جا کر بغیر وضو کے آپ نے نماز پڑھا دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ پتہ نہیں ہے کہ انبیاء سوتے ہیں تو صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سویا کرتا۔
اسی کو کہا گیا بین النوم والیقظہ، آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا ہے، یہ دونوں اس کے اندر آ گئی۔ معلوم ہوا کہ یہ ایسی کیفیت ہوتی ہے ان لوگوں کی جن لوگوں کا دل اللہ کی محبت سے لبریز اور سرشار ہو جاتا ہے، وہ ہر وقت اللہ کی طرف لگے رہتے ہیں۔ اسے ٹھیک طور پر وہ غافل ہو کے سو جائے نہیں ہوتا ہے، بیچ بیچ میں اٹھتے رہتے ہیں، بیچ بیچ میں اٹھتے رہتے ہیں، تھکان سے بھی سونے کے بعد ان کی جو ہے آنکھیں کھلتی رہتی ہیں، اور پھر جب وہ دن میں ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ایک قسم کی اندرونی ان کو بے چینی رہتی ہے، اللہ تک پہنچنے کی، اللہ کے دیدار کی، اللہ کے مشاہدے کی، اللہ سے ملنے کی ایک عجیب تڑپ ان کے دلوں کے اندر ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ وہ سوتے بھی نہیں اور جاگتے بھی نہیں، یہ ہے اس کا مطلب۔ اب زیادہ اس کی تفصیل بیان کریں تو ایک تو وقت لگے گا، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جس آدمی کو ملتا ہے وہی صحیح طریقے پر اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ زبانی طور پر سمجھانا ممکن نہیں ہوتا ایک حد تک، باقی اس کی پوری کیفیت سمجھانا یہ بس کی بات نہیں ہوتی۔ میں عام طور پر ایک مثال دیتا ہوں، اگر کسی آدمی نے کسی آدمی سے پوچھا جو کبھی آم نہیں کھایا تھا، کبھی آم نہیں کھایا تھا، آم کا مزہ اسے نہیں معلوم، اس نے پوچھا بھائی میں نے سنا ہے آم بہت اچھا پھل ہوتا ہے، بہت میٹھا پھل ہوتا ہے، اس کا مزہ کیسا ہوتا ہے؟ ایک مزہ نہ چکھا ہوا آدمی ایک مزہ چکے ہوئے آدمی سے پوچھنے لگا، تو جو ہے اس نے کہا کہ بھائی میٹھا ہوتا ہے۔ کیسا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے۔ تو یہ آدمی پوچھنے لگا اچھا ایسا میٹھا ہوتا ہے جیسے کہ گڑ؟ وہ کہے گا نہیں نہیں نہیں، گڑ کی طرح نہیں ہوتا۔ اچھا شکر کی طرح؟ وہ کہے گا نہیں نہیں، شکر کی طرح بھی نہیں ہوتا۔ اچھا لڈو کی طرح؟ وہ کہے گا نہیں، لڈو کی طرح بھی نہیں ہوتا۔ فرنی کی طرح؟ وہ کہے گا نہیں نہیں، فرنی کی طرح بھی نہیں ہوتا۔ اب وہ 50 نام لے گا یا 100 نام لے گا، ایسا ہوتا ہے کیا، ایسا ہوتا ہے کیا، ایسا ہوتا ہے کیا؟ وہ آدمی کیا جواب دے گا؟ نہیں ایسا بھی نہیں، ایسا بھی نہیں، ایسا بھی نہیں، ایسا بھی نہیں، ایسا بھی نہیں۔ وہ کہے گا بھائی کیسا بھی نہیں تو کیسا ہوتا ہے؟ وہ کہے گا وہ تو اپنی ہی طرح ہوتا ہے، وہ کسی کی طرح نہیں ہوتا، میں اس کو کسی سے تمثیل نہیں دے سکتا، اس کی تشبیہ نہیں دے سکتا، وہ تو اپنے آپ میں بے مثال ہوتا ہے، اس لیے اس کا مزہ کیسا، اس کے لیے میرے پاس کوئی تعبیر اور کوئی تمثیل موجود نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب جب یہ کہے گا تو وہ کہے گا میں جاننا چاہتا ہوں، وہ کہے گا آؤ میں بتاتا ہوں کیسا ہوتا ہے۔ وہ سیدھا ایک دکان پہ لے گیا، آم خریدا، کاٹ کے اس کو دیا، کھاؤ دیکھو کیسا ہوتا ہے۔ اس نے کھا لیا، کھانے کے بعد اب اس سے پوچھنے لگا تو بتا کیسا ہوتا ہے آم کے مزہ؟ کیا وہ بیان کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا۔ تو بھائی ایسے ہی یہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اس کو سمجھ لیجئے کہ ایک حد تک تو اس کو بیان کر سکتے ہیں، جیسے میٹھا کہہ دیا لیکن میٹھے کی پوری تشریح نہیں بیان کی جا سکتی۔